شخص وہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے دور میں ہوئی تھی. وہ کب؟ یہ دو روایت ہیں. ایک میں حضرت عمر بن العاص آپ لگاتار جہاد کر رہے تھے تو آپ نے ایک جگہ کو فتح کیا نا, تو پھر ایک شخص پکار کر کہنے لگا اے عمر بن العاص, تو نے یہ ہماری جگہ تو فتح کر دی ہے لیکن اور جگہ تو فتح نہیں کر سکے گا. فتح بیت المقدس کی ایک ٹکڑے کو بھی فتح نہیں کر سکتا. حضرت عمر بن العاص کہنے لگے تو ایسے کیوں کہہ رہا ہے, ایسی کیا وجہ ہے, میں بیت المقدس کو فتح کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ کہنے لگا ہماری کتاب کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق تو فتح نہیں کر سکتا. وہ کیسے؟ وہ یوں ہے کہ جو فتح کرے گا اس کا نام عمر ہوگا, اس کا لقب فاروق اعظم ہوگا, وہ اسلام کے معاملے میں بڑا سخت ہوگا. وہ عمر بن خطاب جب اسلام کے اندر داخل ہوئے تو پہلی مرتبہ بیت اللہ شریف کے اندر یوں تلوار لے کر کہا اے ظالمو, اے قریش مکہ سن لو, جو چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے, اس کے بچے یتیم ہو جائے, آئے عمر بن خطاب کا مقابلہ کریں. عمر آج اسلام کے اندر داخل ہو چکا ہے. یہ وہ عمر بن خطاب ہے. تو عمر بن عاص تو چلا جا, تو فتح نہیں کر سکتا. تو حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں جب یہ سنا, وہ صاحب سنے تو پھر کہا اے لوگوں پھر سن لو, یہ بیت المقدس فتح ہو چکا ہے جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ اس نام کا بندہ ہوگا, عمر بن خطاب ہوگا, لقب فاروق اعظم ہوگا, جو حضور کا صحابی رسول ہوگا, وہ ہمارے اندر موجود ہے, وہ ہمارے خلیفہ امیر المومنین ہے. تو حضرت عمر بن عاص نے وہ خط بھیجا حضرت عمر بن خطاب کو, آپ آئے اللہ کریم نے آپ کی وجہ سے بیت المقدس کو فتح نصیب فرمائی. یہ ایک روایت یہ ہو گئی. دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح, یہ بھی حضور علیہ السلام کے صحابی رسول ہے, بڑے جید صحابی رسول ہے. میرے آقا سارے صحابہ جو ہے بہادر تھے, بڑے طاقتور صحابہ تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے, دلیر تھے, بظاہر تو کھانے کے لیے کچھ نہ تھا, جسم ڈھال تھے, کمزور تھے, لیکن رب کعبہ کی قسم جب جہاد کرتے نا پھر کافر بھی دیکھتے تھے, کافر بھی دیکھتے تھے, پھر تلواریں ایسی چلتی جیسے گاجر اور مولی کو ہم کاٹتے ہیں نا, اسی طرح صحابہ کافر کو مشرکین کو واصل جہنم کرتے تھے. پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح آپ نے بیت المقدس کو فتح کرنا جہاد کیا, تو پھر کیا ہوا, آپ نے 4 ماہ, کتنے 4 مہینے لگاتار جہاد کرتے رہے لیکن فتح نہ ہو سکا. تو ایک پادری وہ اس قلعہ کے اوپر دیواروں کے اوپر کھڑا ہو کے نا آواز دینے لگا اے ابو عبیدہ بن جراح, تو اس کو فتح نہیں کر سکتا, یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے, لوٹ جا. اس کو اگر فتح کرے گا تو ہماری کتاب کے اندر جو تاریخ لکھی ہوئی ہے وہ شخص آ کے کرے گا. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے وہ کون شخص ہے, کیا اوصاف ہے اس کے؟ تو وہ پادری کہنے لگا جو ہماری کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے اس کا نام عمر ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوگا, اسلام کے بارے میں بڑا سخت ہوگا, اور اس کا لقب فاروق اعظم ہوگا, وہ اس بیت المقدس کو فتح کرے گا. وہ پکار کر کہنے لگا اے پھر سن لو پادریو, یہ جو فتح کی بات تم کر رہے ہو کہ بیت المقدس فتح ہو گیا ہے, کیونکہ جس کے بارے میں جس کے اوصاف تم بیان کر رہے ہو اس شخص کا آدمی ہمارے اندر موجود ہے, وہ ہمارے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب موجود ہے. پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے آپ نے خط بھیجا حضرت عمر بن خطاب کو, جاؤ جا کے پیغام دو حضرت عمر بن خطاب کو آئے اور بیت المقدس کو فتح کرے. جب پیغام حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا میرے عمر بن خطاب کے پاس پہنچا, پھر آپ نے پڑھا تو آپ ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن روانہ ہو گئے تھے. پھر جب آئے نا بیت المقدس کی سرزمین پر رات ہو چکی تھی, صبح کو نماز فجر پڑھی, پھر اتنی شان و شوکت کے ساتھ, عظمت کے ساتھ جب ان یہودیوں نے پادریوں نے دیکھا عمر بن خطاب کو آتے ہوئے دور سے کہ یہ وہ مرد کلندر ہے جس کی نشانیاں ہماری کتاب کے اندر ہیں, پھر جلدی سے کہنے لگے ایک دوسرے کو جلدی کرو, اب جہاد ترک کر دو, تلواریں پھینک دو, جلدی سے اس کی امان میں جا کے درخواست کرتے ہیں ہمیں امان بھی دیجیے, ہم تیری بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں, ہمیں معاف کر دیجیے, ہم تیری امان میں آنا چاہتے ہیں. وہ پادری جب عمر بن خطاب کو آتے ہوئے دیکھا, تلواریں چھوٹ گئی, تلواریں پھینک دی, آ کے حضرت عمر بن خطاب کی قیادت میں آ گئے.